السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محرم الحرام کی نسبت سے موضوع گفتگو ہے اہل بیت کی محبت جزو ایمان اور وسیلہ نجات ہے۔ بلا شبہ اہل بیت کی محبت مومنین پر فرض ہے اور تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں، میں نے تمہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے جو بے شمار تکلیفیں اٹھا کر تم پر احسان کیا کہ تمہیں راہ ہدایت کا نور فراہم کیا ہے، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ ان اجریہ اللہ علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ہاں، میرا دیا ہوا یہ نور ایمان تمہارے دلوں میں روشن رہے اور تم گمراہی سے محفوظ رہ سکو، اس کا طریقہ سمجھایا جاتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان فتنہ و شر سے محفوظ رہے۔ تو وہ اسلوب زندگی یہ ہے کہ المودۃ فی القربہ، پس میرے قرابت داروں سے رشتہ مودت قائم رکھنا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ المودۃ فی القربہ میں قرابت دار کون ہے اور رشتہ مودت کیا ہے؟ فی القربہ یعنی قرابت دار ہونے کے مستحق کون لوگ ہیں؟ قرابت دار یعنی اہل بیت ہونے کے بارے پہلی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی جب سورۃ الاحزاب کی یہ آیت قرآنیہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، امہات المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا، ایک چادر میں ڈھانپ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے، انہیں بھی چادر میں ڈھانپ لیا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور فرما۔ گویا قرابت دار اور اہل بیت ہونے کی پہلی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار افراد سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور مولا علی کے لیے دی۔ ناظرین، مذکورہ بالا آیت قرآنیہ کے سیاق و سباق کے ساتھ اگر اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں تو یہاں اہل بیت سے مراد امہات المومنین رضوان اللہ اجمعین ہے، اور علماء و محدثین کی اہل بیت کے متعلق تصریحات میں سے ایک تصریح بمطابق صحیح مسلم یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ تو پھر اہل بیت میں حضرت علی و اولاد علی اور حضرت عقیل و اولاد عقیل اور حضرت جعفر و اولاد جعفر اور حضرت عباس اور ان کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ گویا مذکورہ بالا آیات قرآنیہ اور احادیث رسول کے مطابق اہل بیت کی تین اقسام ہو گئیں۔ ایک بیت نسبی، بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کی اولاد کو نسب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت نسبی کہا جائے گا۔ دوسرا بیت سکنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سکنی، اہل خانہ کہا جائے گا۔ اور تیسرا بیت ولادت، آپ کی اولاد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا۔ جبکہ
اہل بیت قرابتداروں میں مرکزیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو حاصل ہے۔ جمہور علماء کے موقف اور متعدد محدثین نے اپنی تفاسیر میں اور طبرانی نے معجم الکبیر میں جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ اس حدیث رسول سے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ سورہ شعراء آیت نمبر 23 نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ، سیدۃ النساء امام حسن اور امام حسین اہل بیت یعنی قرابت دار فی القربہ ہونے کے پہلے حقدار ہیں۔ اب رہا سوال کہ المودت کا تعلق کیسا ہوتا ہے جس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مودت محبت کا انداز ایسا جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے نکالیں تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، یعنی مچھلی کے جینے کے لیے پانی ایک ناگزیر ماحول ہے۔ بس ایسا تعلق کہ قربت، عقیدت اور محبت مودت کہلاتا ہے، یعنی ایسی محبت جو ناگزیر ہو۔ اسی نوعیت کی محبت اہل بیت سے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی محبت کو راہ ایمان پر قائم رہنے کی گارنٹی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ المودۃ فی القربہ کا حکم اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت داروں اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض و واجب قرار دیا گیا ہے، اور یہ وجوب مذکورہ بالا حکم الہی سے ثابت ہے۔ ناظرین، قرابت داروں کی مودت جزو ایمان اور وسیلہ نجات پر گفتگو جاری ہے، بقیہ حصہ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔